بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کے نجات دہندہ۔ سیویئر کہتے ہیں سیو کرنے والے کو، بچانے والے کو، محفوظ کرنے والے کو، نجات دلانے والے کو۔ دا سیویئر آف مین کائنڈ انسانیت کے نجات دہندہ۔ عربیہ از دا لینڈ آف unparalleled charm and beauty۔ عربیہ از دا لینڈ، عرب ایک سرزمین ہے، آف unparalleled بے مثل، چارم دلکشی، اینڈ بیوٹی اور خوبصورتی والی۔ unparalleled کے معنی ہوتے ہیں لاسانی، پیرالل کہتے ہیں برابر کو، unparalleled جس کے کوئی برابر نہ ہو، جس کی کوئی مثال نہ ہو، جس کا کوئی ثانی نہ ہو، اسے ہم کہیں گے بے مثال یا لاسانی۔ چارم کہتے ہیں چاشنی کو، دلکشی کو، اور بیوٹی سے مراد ہے خوبصورتی۔ عرب ایک لاسانی، چاشنی اور خوبصورتی والی سرزمین ہے۔ ود اٹس ٹریک لیس ڈیزرٹس، ٹریک لیس کے معنی ہے بے رستہ، جس میں ٹریک نہ ہوں، بے راہ، بے رستہ۔ ڈیزرٹس کہتے ہیں صحراؤں کو۔ آف سینڈ ڈیونز، سینڈ ریت، ڈیونز ٹیلے۔ ان دا ڈیزلنگ ریز آف ٹراپیکل سن، ڈیزلنگ تیز روشنی کو کہتے ہیں، زیادہ چمکدار روشنی کو ڈیزلنگ کہتے ہیں۔ اور ڈیزلنگ کا معنی آتا ہے وہ روشنی جو آنکھوں کو چندھیا دے، آنکھوں کو چندھیا دینے والی شعاعیں۔ آف ٹراپیکل سن، گرم سورج کی۔ تو اس پورے سنٹینس کا ترجمہ ہوگا، عرب ایک بے مثل چاشنی اور خوبصورتی والی سرزمین ہے جس میں ریت کے ٹیلوں کے بے رستہ صحرا ہیں۔ ان دا ڈیزلنگ ریز آف ٹراپیکل سن، گرم سورج کی آنکھوں کو چندھیا دینے والی شعاعوں میں۔ اٹس اسٹیری اسکائی، اس کا ستاروں سے بھرا آسمان، اسٹیری مین سٹارز والا، ستاروں سے بھرا آسمان۔ ہیز ایکسائٹیڈ، پرجوش کر چکا ہے، تحریک پیدا کر چکا ہے یا ابھار چکا ہے۔ دا امیجینیشن، امیجینیشن کہتے ہیں تخیل کو، تصور کو، سوچنے کی طاقت کو۔ جو انسان کے دماغ میں سوچنے کی طاقت ہے اسے کہتے ہیں امیجینیشن۔ آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز، شاعروں اور مسافروں کے۔ اس کا ستاروں بھرا آسمان شاعروں اور مسافروں کے تصور کو ابھار چکا ہے۔ اٹ واز ان دس لینڈ، یہی وہ سرزمین تھی، دیٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بورن، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ان دا سٹی آف مکہ، مکہ کے شہر میں، وچ از اباؤٹ 50 مائلز فرام دا ریڈ سی، جو بحیرہ احمر سے، ریڈ سی سے تقریباً 50 میل دور ہے۔ دا عرب پوزیسڈ، عرب رکھتے تھے، عرب مالک تھے۔ پوزیس ہوتا ہے کسی کے پاس کوئی چیز ہونا۔ ریمارکیبل، قابل قدر۔ میموری، حافظہ، عربوں کا حافظہ قابل قدر تھا۔ اینڈ ور این ایلوکوینٹ پیپل، اور بہت فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ ایلوکوینٹ کہتے ہیں فصیح و بلیغ کو، فصیح و بلیغ کہتے ہیں جس کی زبان تیزی سے چلتی ہو، جو روانی سے بات کرتے ہوں، جن کے جو انسان سوچتا ہے، جو انسان کے دماغ میں بات ہوتی ہے، وہ زبان پر فلو کے ساتھ اگر وہ کہہ سکے تو اسے کہتے ہیں کہ اس کی بہت فصاحت ہے۔ عربوں کا یعنی کہ عربی لوگوں کا حافظہ بہت تیز تھا اور وہ فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ دیئر ایلوکوینس، ان کی فصاحت، اینڈ میموری، اور ان کی یادداشت، ان کا حافظہ، فاؤنڈ ایکسپریشن، ظاہر ہوا۔ فائنڈ کی دوسری فارم ہے فاؤنڈ، فائنڈ مطلب ہوتا ہے پانا یعنی کہ پایا، ایکسپریشن اظہار یعنی کہ ظاہر ہوا۔ ان دیئر پوئٹری، ان کی شاعری میں، ان کے حافظے اور فصاحت کا اظہار ان کی شاعری میں ہوا۔ ایوری ایئر، ہر سال۔ اے فیئر، فیئر کا معنی ہے میلہ، ہر سال ایک میلہ، واز ہیلڈ، منعقد ہوتا تھا، فار پوئٹیکل کمپٹیشن، شاعری کے مقابلوں کے لیے، ایٹ اکاز، اکاز کے مقام پر، ہر سال اکاز کے مقام پر شاعری کے مقابلوں کے لیے ایک میلہ منعقد ہوتا تھا۔ اٹ از نریٹڈ، یہ بیان کیا جاتا ہے، نریٹڈ
اٹ از نریٹڈ یہ کہا جاتا ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے، یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا سنٹینس ہے. اٹ از نریٹڈ پیسو وائس میں یہ کہا جاتا ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے، یا اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت ہے. جو احادیث کے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے واقعات ہوتے ہیں ان کو بتانے کے لیے ایسے کہا جاتا ہے کہ یہ روایت ہے، یہ چیز فلاں نے روایت کی. تو انگلش میں اسے کہتے ہیں اٹ از نریٹڈ. یہ کہا جاتا ہے دیٹ حماد سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید، خلیفہ ولید بن یزید کو حماد نے کہا آئی کین ریسائٹ ٹو یو، میں آپ کو سنا سکتا ہوں. ریسائٹ معنی ہوتا ہے زبانی سنانا. فار ایچ لیٹر آف دا الفابیٹ، الفابیٹ کہتے ہیں حروف تہجی کو، لیٹر ایک حرف، ایچ لیٹر ہر حرف سے، حروف تہجی کے ہر ایک حرف سے 100 لانگ پوئمز، 100 لمبی نظمیں. میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں. یہ ایسے ہوتا ہے جیسے الف سے شروع ہونے والی ایک 100 نظم، اس کے بعد بے سے شروع ہونے والی، تے سے شروع ہونے والی، ایسے پوری حروف تہجی کے جتنے بھی حرف ہیں ہر حرف کے ساتھ 100 لمبی نظمیں زبانی سنانے کی بات کی ہے. ود آؤٹ بغیر، ٹیکنگ ان ٹو اکاؤنٹ گنتی میں لیے، شارٹ پیسز چھوٹے ٹکڑوں کو یعنی کہ چھوٹی نظموں کو گنے بغیر، یعنی کہ اگر میں چھوٹی نظموں کو کاؤنٹ نہ بھی کروں تب بھی جو بڑی نظمیں ہیں وہی حروف تہجی کے ہر حرف کے ساتھ 100 سنا سکتا ہوں. اینڈ آل آف دیٹ، اور ان میں سے سب کی سب، ور کمپوزڈ لکھی گئی تھیں، ایکسکلوزیولی خاص طور پر، مکمل طور پر، بائی پوئٹس ان شاعروں سے، بیفور دا پروملگیشن آف اسلام جو اسلام کے ظہور سے قبل کے ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ وہ سب کی سب نظمیں اسلام کے آنے سے پہلے کے شاعروں کی لکھی ہوئی ہیں. کمپوز مطلب ہوتا ہے لکھنا، کوئی پوئٹری لکھنا. ایکسکلوزیولی خاص طور پر، پروملگیشن ظہور ہونا، آغاز ہونا، شروعات ہونا، سامنے آنا. اٹ از نو اسمال ونڈر، یہ کوئی کم حیرانگی کی بات نہیں ہے، دیٹ اللہ المائٹی چوز، کہ اللہ تعالیٰ نے چنا. چوز ہوتا ہے چننا اور چوز اس کی دوسری فارم ہے. اللہ تعالیٰ نے چنا عربک لینگویج، عربی زبان کو، فار ہز فائنل ڈسپنسیشن، اپنی آخری تبلیغ کے لیے، اینڈ دا پریزرویشن، اور حفاظت کے لیے، آف ہز ورڈ، اپنے کلام کی. ورڈ کا معنی ہوتا ہے لفظ، یہاں ہم ہز ورڈ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہز کا ایچ اور ورڈ کا ڈبلیو دونوں بڑے لکھے ہوئے ہیں کیونکہ ان دونوں الفاظ کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہے. ورڈ ایک آبجیکٹ مفعول کے طور پر استعمال ہوا ہے اور ہز پروناؤن کے طور پر. اللہ تعالیٰ کے لیے جو سبجیکٹ استعمال کریں، پروناؤن استعمال کریں یا آبجیکٹ استعمال کریں، سبھی کے فرسٹ لیٹر جو ہیں وہ کیپٹل ہوتے ہیں. پریزرویشن ہوتا ہے محفوظ کرنا، حفاظت کرنا. اپنے کلام کی حفاظت اور اپنے آخری دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو چنا، یہ کوئی معجزے سے کم نہیں ہے. پیراگراف نمبر 3، یہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ پیرا ہے. ان دا 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں، مین کائنڈ اسٹوڈ، انسانیت کھڑی تھی، آن دا ورج آف کیاس، تباہی کے دھانے پر. ورج کہتے ہیں کنارے کو، دھانے کو، کیاس انتشار کو، تباہی کو. اٹ سیمڈ، ایسے لگ رہا تھا، دیٹ دا سویلائزیشن، کہ وہ تہذیب، وچ ہیڈ ٹیکن 4000 years ٹو گرو، جس نے پھلنے پھولنے میں 4000 سال لیے تھے، ہیڈ سٹارٹیڈ کرمبلنگ، ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو چکی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تہذیب جس کو بڑھنے میں، پھلنے پھولنے میں 4000 سال لگے، وہ ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو چکی تھی. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم،
اسی موقع پر اللہ المائٹی رائزڈ، اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایک رسول کو among themselves، انہی لوگوں میں سے to lift، اٹھانے کے لیے the humanity، انسانیت کو from their ignorance، اپنی جہالت سے، یعنی کہ انہی لوگوں کی جہالت سے into the light of faith، ایمان کی روشنی کی طرف۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جس نے ان کو جہالت کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی جانب لانا تھا۔ When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 برس ہوئی یا آپ 38ویں برس میں تھے، he spent most of his time، آپ نے گزارا اپنا زیادہ تر وقت، spend کی دوسری فارم، spend کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، spent خرچ کیا یعنی کہ وقت گزارا، in solitude تنہائی میں، and meditation اور مراقبے میں، غور و خوض میں، غور و فکر میں۔ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38ویں برس میں تھے، آپ نے اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مراقبے میں گزارا۔ in the cave of ہرا، غار ہرا میں، کیو کہتے ہیں غار کو۔ he used to retire، آپ رہا کرتے تھے with food، کھانے کے ساتھ، and water، اور پانی کے ساتھ، and spend، اور گزارا کرتے تھے days and weeks، کئی دن اور ہفتے، in remembrance of اللہ المائٹی، remember یاد کرنا، remembrance یاد میں، of اللہ المائٹی اللہ تعالیٰ کی یاد میں۔ آپ غار ہرا میں خوراک اور پانی کے ساتھ کئی دن اور ہفتے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارا کرتے تھے۔ he used to retire، used to کے بعد ورب کی ہمیشہ پہلی فارم استعمال ہو تو اس کو کہتے ہیں ماضی استمراری، یعنی کہ گزرے ہوئے وقت میں کسی کام کا مسلسل جاری رہنا۔ he used to retire، آپ رہا کرتے تھے۔ اس طرح کے فقرے اس میں آتے ہیں کہ میں یہ کام کیا کرتا تھا، میں اسکول جایا کرتا تھا، میں پڑھا کرتا تھا، میں لکھا کرتا تھا، یعنی کہ ماضی میں کوئی کام مسلسل ہوتا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں used to کے بعد ورب کی پہلی فارم کا استعمال کرنا۔ he used to retire، ریٹائر ہوتا ہے مطلب دنیا سے کٹ کے، اپنے کام سے ہٹ کے علیحدہ کسی جگہ پر رہنا۔ The period of waiting had come to close، انتظار کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ His heart was overflowing، آپ کا دل لبریز ہو رہا تھا۔ With profound compassion، گہری ہمدردی سے۔ overflow ہوتا ہے کسی چیز کا کناروں تک بھر جانا، جیسے اگر آپ پانی والی ٹینکی میں پانی ڈال رہے ہوں، جب وہ بھر جاتی ہے، پانی باہر آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیز اوور فلو ہو گئی ہے۔ ود پروفاؤنڈ، پروفاؤنڈ ہوتا ہے گہری، شدید، کمپیشن ہمدردی، فار ہیومینٹی انسانیت کے لیے، آپ کا دل انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے لبریز ہو رہا تھا۔ ہی ہیڈ اے پریسنگ ارج، آپ کی شدید خواہش تھی، پریسنگ پریس کی ہوئی یعنی کہ دبی ہوئی، پریسنگ یہاں اس کا معنی کریں گے شدید، ارج خواہش، ٹو ایریڈیکیٹ ختم کرنے کی، کس چیز کو ختم کرنے کی؟ رانگ بلیفس غلط عقائد، سوشل ایولز سماجی برائیاں، کروئلٹی ظلم، اینڈ انجسٹس اور ناانصافی۔ آپ کا دل انسانیت کی ہمدردی سے لبریز ہو چکا تھا، آپ کی شدید خواہش تھی کہ غلط عقائد، سماجی برائیاں، ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ ہو جائے۔ The moment had arrived،
وہ وقت آ چکا تھا when he was to be bestowed جب آپ کو نوازا جانا تھا، عطا کیا جانا تھا with justice نبوت کے ساتھ۔ وہ وقت آ چکا تھا جب آپ کو نبوت سے نوازا جانا تھا۔ one day ایک دن when he was in the cave of Hira جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام came حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے and conveyed اور پہنچایا to him آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو the following message of Allah Almighty اللہ تعالیٰ کا درج ذیل پیغام۔ اقرأ پڑھو بسم ربک الذی خلق اپنے رب کے نام سے پڑھو، خلق الانسان من علق جس نے جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم پڑھو اور آپ کا رب بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے۔ الذی جس نے علم بالقلم قلم کا استعمال کرنا سکھایا، علم الانسان انسان کو سکھایا، ما لم یعلم جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ ریڈ ان دا نیم آف دائی لارڈ THY دائی اس کا معنی ہوتا ہے یور یعنی کہ آپ کا، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ ہو کریٹڈ جس نے پیدا کیا، کریٹڈ مین انسان کو پیدا کیا، فرام اے کلاٹ ایک لوتھڑے سے، آف کنجیلڈ بلڈ جمے ہوئے خون کے۔ ریڈ پڑھو اینڈ دائی لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل پڑھو اور آپ کا رب بہت کریم ہے۔ ہو ٹاٹ دا پین جس نے قلم کا استعمال سکھایا، ٹاٹ مین آدمی کو سکھایا، دیٹ وچ وہ کچھ جو ہی نیو ناٹ وہ نہیں جانتا تھا۔ دا ریویلیشن اظہار سامنے آنا، کسی چیز کا ظاہر ہونا، آف ڈیوائن میسج ڈیوائن کہتے ہیں الہامی کو، خدائی کو، اللہ تعالیٰ سے متعلق جو کوئی چیز ہو، میسج پیغام، خدائی الہامی پیغام کا اظہار، وچ کنٹینیوڈ جو جاری رہا، فار دا نیکسٹ 23 ایئرس اگلے 23 برس، ہیڈ بیگن شروع ہو چکا تھا۔ الہامی پیغام کا اظہار جو اگلے 23 برس جاری رہا، شروع ہو چکا تھا۔ اینڈ دا رسول ہیڈ ارائزن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلند کر چکے تھے، ٹو پروکلیم تبلیغ کرنا، اعلان بلند کر چکے تھے، دا وننس آف اللہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی کہ توحید کا اعلان بلند کر چکے تھے۔ اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ اور انسانیت کے اتحاد کا، ہز مشن واز آپ کا منصوبہ تھا، ٹو ڈسٹرائے تباہ کرنا، دا نیکسس ایک بندھن، ایک سلسلہ، آف سپرسٹیشنز توہمات کا، توہمات کے سلسلے کو تباہ کرنا آپ کا منصوبہ تھا۔ اگنورنس جہالت، اینڈ ڈسبلیف اور کفر کو، بدعقیدگی کو، ان 3 چیزوں کو ختم کرنا آپ کا منصوبہ تھا۔ کس کو؟ نیکسس آف سپرسٹیشن توہمات کا ایک سلسلہ، اگنورنس جہالت، اینڈ ڈسبلیف اور کفر کو، بدعقیدگی کو، اینڈ سیٹ اپ اور قائم کرنا، نوبل کنسیپشن آف لائف زندگی کا اعلیٰ تصور، اینڈ لیڈ مینکائنڈ ٹو لائٹ آف فیتھ اینڈ ڈیوائن بلیس اور انسانیت کو ایمان کی روشنی اور الہامی خوشی کی طرف رہنمائی کرنا تھی۔ لیڈ ہوتا ہے رہنمائی کرنا، مینکائنڈ انسانیت کی، لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی کی جانب، اینڈ ڈیوائن بلیس اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی خوشی، اس کی طرف رہنمائی کرنا۔ تو اس سنٹینس میں ہز مشن آپ کا منصوبہ بتایا گیا تھا کہ 3 چیزوں کو ختم کرنا ہے، 3 چیزوں کو تباہ کرنا ہے، ڈسٹرائے کرنا ہے۔ ان میں 3 چیزیں ہیں، نیکسس آف سپرسٹیشنز توہمات کا سلسلہ،
اگنورنس جہالت اینڈ ڈسبلیف اور کفر کو، اور ایک چیز کو قائم کرنا ہے، سیٹ اپ قائم کرنا، اے نوبل کنسیپشن آف لائف، زندگی کا ایک اعلیٰ تصور قائم کرنا، اور چوتھا کام ہے لیڈ مین کائنڈ، انسانیت کی رہنمائی کرنا، یعنی کہ انسانیت کو رستہ دکھانا، ٹو دا لائٹ آف فیتھ، ایمان کی روشنی کا، اینڈ ڈیوائن بلیس، اور رضا الہی کا، اللہ تعالیٰ کی خوش نبدی کا۔ سنس دس بلیف واز تھریٹننگ، چونکہ یہ عقیدہ خطرہ بن رہا تھا، دیئر ڈومیننس، ان کے غلبے کی، ان دا سوسائٹی، معاشرے میں، چونکہ یہ بلیف، یہ عقیدہ، واز تھریٹننگ، دھمکی لگا رہا تھا، خطرہ بن رہا تھا، دیئر ڈومیننس، ان کے غلبے کی، ان کی طاقت کی، ان دا سوسائٹی، معاشرے میں، کن کی؟ دا پیگن عرب، عرب کے کافروں کے۔ دا پیگن عربز اسٹارٹیڈ ٹو ماؤنٹ پریشر آن دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز فالوورس، عرب کے کافروں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کیا۔ اسٹارٹیڈ شروع کیا، ٹو ماؤنٹ بڑھانا، پریشر دباؤ، آن دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اینڈ ہز فالوورس اور آپ کے پیروکاروں پر۔ دے وانٹیڈ دیم، وہ ان سے چاہتے تھے، ٹو ریناؤنس، کہ واپس لے لیں، ترک کر دیں، چھوڑ دیں، دیر کاز، اپنے مقصد کو، اینڈ ٹیک ٹو آئیڈل ورشپنگ، اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں، بتوں کی پرستش شروع، آئیڈل کہتے ہیں بت کو۔ وہ آپ سے چاہتے تھے کہ آپ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں اور بت پرستی شروع کر دیں۔ آن ون اوکیزن، ایک موقع پر، دے سینٹ اے ڈیلیگیشن، انہوں نے ایک وفد بھیجا، ٹو رسولز کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق اور مہربان چچا ابو طالب کے پاس انہوں نے ایک وفد بھیجا۔ دے ٹولڈ ہم، انہوں نے آپ سے کہا، ٹو ریسٹرین دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرام پریچنگ اللہ المائٹیز میسج، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں۔ دے ٹولڈ، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا، ہم، اسے، یعنی کہ حضرت ابو طالب کو، ٹو ریسٹرین، ریسٹرین ہوتا ہے روکنا، رک جائیں، روکیں، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرام پریچنگ، تبلیغ سے، پریچ کا معنی ہوتا ہے تبلیغ، اللہ المائٹیز میسج، اللہ المائٹی، المائٹی کا معنی ہے تعالی، اللہ تعالی، میسج، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ کو سے روکیں، آر فیس، یا سامنا کریں، دیر اینیمیٹی، ان کی دشمنی کا۔ تو جو وفد آیا انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں یا پھر ہماری دشمنی کا سامنا کریں۔ فائنڈنگ ہم سیلف ان آ ڈائلیما، ڈائلیما کہتے ہیں مشکل صورتحال میں، الجھن میں، اپنے آپ کو الجھن میں پا کر، ہی سینٹ فار ہز نیفیو، انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا، اینڈ ایکسپلینڈ، اور وضاحت کی، ٹو ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دا سچویشن، صورتحال کی، اپنے آپ کو مشکل صورتحال میں، اپنے آپ کو الجھن میں دیکھ کر انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صورتحال کی وضاحت کی۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈڈ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، with these memorable words، ان یادگار الفاظ کے ساتھ، میموریبل یادگار، ورڈز الفاظ، مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا، اف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج کو رکھ دیں، اینڈ دا مون، اور چاند کو، ان مائی لیفٹ، میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، ایون دین، تب بھی، آئی شیل ناٹ ابنڈن، میں نہیں ترک کروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، دا پروکلیمیشن، تبلیغ کو، آف وننس آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی۔ پیارے چچا، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر
چاند کو بھی رکھ دیں تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اعلان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آئی شیل سیٹ اپ، میں قائم کر دوں گا، دا ٹرو فیتھ، سچا دین، اپان دا ارتھ، زمین کے اوپر، اور پیرش، یا مٹ جاؤں گا، ان دا اٹیمپٹ، اسی کوشش میں زمین پر، میں دنیا پر سچا مذہب قائم کر دوں گا یا اس کوشش میں ختم ہو جاؤں گا۔ The رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکل واز سو امپریسڈ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اتنے متاثر ہوئے ود ہز نیفیوز فرم ڈٹرمنیشن، اپنے بھتیجے کے پختہ عزم سے، فرم کہتے ہیں پختہ کو، ڈٹرمنیشن عزم، ارادہ، دیٹ ہی ریپلائڈ، کہ آپ نے جواب دیا، سن آف مائی بردر، میرے بھائی کے بیٹے یعنی کہ میرے بھتیجے، گو دائی وے، اپنے رستے پر چلو، نن ول ڈیئر، کوئی جرت نہیں کرے گا، ٹچ دی، آپ کو چھونے کی، میرے بھتیجے اپنے رستے پر چلو، کوئی تمہیں چھونے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ آئی شیل نیور فارسیک دی، میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ گو دا وے اللہ المائٹی ہیڈ چوزن، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی رستے پر چلے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چن لیا تھا، فار ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، امبیوڈ، سرشار ہو کے، ود ڈیوائن گائیڈنس، خدائی رہنمائی سے سرشار ہو کے، اینڈ فرم ریزالو، اور پختہ عزم کے ساتھ، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکاؤنٹرڈ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا، سامنا کیا، آل چیلنجز، تمام مسائل کا، ود گریس، وقار کے ساتھ، اینڈ ڈگنیٹی، اور عظمت کے ساتھ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائی رہنمائی سے سرشار ہو کے مضبوط ارادے سے تمام مسائل کا سامنا بہت وقار اور عظمت کے ساتھ کیا۔ ان نو ٹائم، بالکل تھوڑے وقت میں، ہی ایلیویٹڈ، آپ نے بلند کر دیا، اٹھا دیا، مین، انسان کو، ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول، ممکنہ بلند ترین سطح پر، ان دا بوتھ اسپرچول اینڈ ورلڈلی ڈومین، دونوں دائرہ کاروں میں، دونوں میدانوں میں، دنیاوی اور روحانی دونوں میدانوں میں، انسان کو ممکنہ بلند ترین سطح تک پہنچا دیا۔ He was also a driving force behind the Arab conquests، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عربوں کی فتوحات تھیں ان کے پیچھے ڈرائیونگ فورس بھی تھے، قوت متحرکہ بھی تھے، which had created، جنہوں نے پیدا کیا، an everlasting، ایک ہمیشہ رہنے والا، ایک پائیدار، impression، تاثر on human history، انسانی تاریخ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کی فتوحات کے پیچھے ایک قوت متحرکہ بھی تھے جس نے انسانیت کی تاریخ پر ہمیشہ رہنے والا ایک تاثر قائم کیا یا پیدا کیا۔ نو ونڈر، کم حیرانگی کی بات نہیں ہے، ہی از یونیورسلی ایکنالجڈ، آپ عالمی طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں، یونیورسلی یعنی کہ پوری دنیا میں، آفاقی طور پر، ایکنالجڈ، تسلیم کیے جاتے ہیں، تسلیم کرنا، مانا جانا۔ نو ونڈر، کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، ہی از یونیورسلی ایکنالجڈ، آپ عالمی طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں، ایز دا موسٹ انفلوئنشل فگر، سب سے زیادہ با اثر شخصیت کے، ان ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ میں۔ یہ کوئی کم حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والے شخص کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان دا ورڈز آف مائیکل ہارٹ، اے گریٹ ہسٹورین، مائیکل ہارٹ ایک عظیم تاریخ دان کے الفاظ میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاؤ ایور، بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واز رسپانسیبل، ذمہ دار تھے، فار بوتھ، دونوں کے، دا تھیولوجی آف اسلام، اسلام کے مذہبی عقائد کے،
یعنی کہ تھیولوجی کہتے ہیں جو مذہبی تعلیمات ہوتی ہیں، جسے ہم اسلامیات کہتے ہیں. دا تھیولوجی آف اسلام، اسلام کی تعلیمات کی، اینڈ اٹس مین ایتھیکل، اور اس کے مرکزی اخلاقی، اینڈ مورل پرنسپلز، اور دستوری عقائد کے. بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہبی عقائد اور اس کے مرکزی دستوری اور اخلاقی اصول دونوں کے ذمہ دار تھے. ان ایڈیشن، مزید برآں اگر اس میں اضافہ کیا جائے، ہی پلیڈ، آپ نے ادا کیا، ایک کی رول، ایک بنیادی کردار، ان پروزلیٹائزنگ، بڑھانے میں، ترویج دینے میں، تبلیغ کرنے میں، دا نیو فیتھ، نئے دین کی. مزید برآں آپ نے ایک نئے دین کو پھیلانے میں بنیادی کردار ادا کیا. اینڈ ان اسٹیبلشنگ، اور قائم کرنے میں، ریلیجیس پریکٹسز، مذہبی رسومات کو قائم کرنے، یعنی کہ مذہبی طور طریقوں کو قائم کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا. ان فیکٹ، در حقیقت، ایز اے ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کنکیسٹس، عرب فتوحات کے پیچھے قوت متحرکہ کے طور پر، ہی مے ویل رینک، آپ کو شمار کیا جا سکتا ہے، ایز دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائم، تمام وقتوں میں سب سے زیادہ با اثر سیاسی رہنما کے طور پر. اصل میں عرب فتوحات کے پیچھے قوت متحرکہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام وقتوں، یعنی کہ تمام زمانوں کے سب سے زیادہ بااثر سیاسی رہنما کے طور پر شمار کیا جا سکتا ہے. دا عرب کنکیسٹس، عربوں کی فتوحات، آف دا 7th century، 7ویں صدی کی، ہیو کنٹینیوڈ، جاری، ابھی تک جاری ہیں، ٹو پلے این امپورٹنٹ رول، ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں، ان دا ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ میں، ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، آج کے دن تک. 7ویں صدی کی عرب فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں. سچ اے تھارو ٹرانسفارمیشن، اس طرح کی مکمل تبدیلی، تھارو کہتے ہیں مکمل طور پر، ٹرانسفارمیشن، تبدیلی، آف مین، آدمی کی، اینڈ سوسائٹی، اور معاشرے کی، اوز، ممنون ہے، کس کی وجہ سے ہے، مقروض ہے یا ممنون ہے، ٹو دا رسولز صلی اللہ علیہ وسلم، ڈیپ فیتھ ان اللہ المائٹی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین کی. اس انسان اور معاشرے کی اس طرح کی مکمل تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین کی وجہ سے ہے. ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، آپ کے انسانیت سے محبت کی وجہ سے ہے. اینڈ دا نوبلٹی آف ہز کریکٹر، اور کردار کی عظمت کی وجہ سے. انسان اور معاشرے کی مکمل تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین، انسانیت کے ساتھ محبت اور آپ کے کردار کی عظمت کی وجہ سے ہے. انڈیڈ، در حقیقت، ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل، آپ کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے، ٹو فالو، پیروی کرنے کے لیے. ان رپلائی ٹو اے کویسچن اباؤٹ دا لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں، حضرت عائشہ سیڈ، حضرت عائشہ نے فرمایا، ہز مورلز، آپ کے اخلاق، اینڈ کریکٹر، اور کردار، آر این ایمبوڈیمنٹ، ایک مجسم ہیں، آف ہولی قرآن، قرآن پاک کا. آپ کے اخلاق اور کردار قرآن پاک کا عملی نمونہ ہیں. دا فائنل ورڈ اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں جو فائنل ورڈ ہیں، آخری الفاظ ہیں، ان دا ہولی قرآن از، قرآن پاک میں اس طرح ہے، یا ایھا نبی، اے نبی، انا ارسلنا کا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدن، گواہ بنا کر، مبشرن، اچھی خبریں دینے والے، خوشخبری دینے والے، و نذیرن، اور ڈرانے والے. اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ،
خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے، بِإِذْنِهِ اسی کے حکم سے، سِرَاجًا مُنِيرًا ایک روشن اور ایک چمکتے ہوئے سورج کے طور پر۔ یہاں پر مبشراً جو آتا ہے اس کا معنی ہے کہ جنت کی خوشخبری، اور نذیراً جہنم سے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ او نبی، اے نبی، شیورلی یقیناً، وی ہیو سینٹ یو ہم نے آپ کو بھیجا، ایز اے وٹنس ایک گواہ کے طور پر، ایز اے بیئرر آف گڈ نیوز اچھی خبریں دینے والے کے طور پر، اینڈ ایز اے وارنر اور ڈرانے والے کے طور پر، اینڈ ایز ون انوائٹنگ اور ایک دعوت دینے والے کے طور پر، ٹو اللہ اللہ کی جانب، بائی ہز پرمیشن اسی کے حکم پر، اسی کی اجازت سے، اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ اور ایک روشنی دینے والے مشعل کے طور پر۔ اے رسول، ہم نے یقیناً آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔